الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہمیں پھر سے عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں پھر سے عامل قرآن کر دے، نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غفلت ہے جو اصلی کام ہے. کچھ ہی دن سہلے مشقت دین کی، کچھ ہی دن سہلے مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے. معزز بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ پروردگار عالم نے نماز جمعہ سے قبل تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات سننے کا موقع دیا. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے. محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے: وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ایسے مومنوں اور نیک اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس زمین کی وراثت، اس زمین کی خلافت تم کو عطا فرمائیں گے، اور خوف اور ڈر کو امن سے بدل دیں گے. جو تمہیں دہشت اور ڈر اور خوف ہے، اس کو امن سے، سکون سے، اطمینان کی زندگی تم کو عطا کریں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ تم میری عبادت کرتے رہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ومن کفر بعد ذالک، اور جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا، فاولئک ھم الفاسقون، وہ نافرمانوں میں سے ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی اور برتری کی ایک تدبیر بتلا دی ہے. بڑے پرشوق اور بھرپور اعتماد کے ساتھ
ببانگی دہل اور ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم خوف محسوس نہ کرو، تم ڈر محسوس نہ کرو، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہے، عزت و شرافت کے تم ہی ٹھیکیدار ہو، کائنات تمہارے آگے جھک سکتی ہے، چرند پرند درند سب تمہارے تابع دار ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط لگا دی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کامل ایمان والے بن جاؤ، ایمان کے تقاضے پر 100% عمل کرنے والے بن جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غور کرنے کی بات ہے، قرآن حدیث کو مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مختصر سی آیت میں آنکھیں کھول دی ہیں، صاف طریقے سے فرما دیا ہے، لیکن آج کا مسلمان یہ تو چاہتا ہے کہ وہ سر بلند ہو کر کے زندگی گزاریں، 10 کے مقابلے میں اکیلے کافی وہ نظر آئیں، ہر آدمی اس کو سلام کرے، ہر آدمی اس کی عزت کرے۔ یہ مقام اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب کہ ہمارے اندر ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے لائے ہوئے دین پر ہم سب عمل کرنے لگے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ہر آدمی اہل علم جانتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے اور جدھر چاہتا ہے اس کو چلا رہا ہے، اس کے تابع داری کر رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے ایک شیر کے اوپر ایک آدمی ہے جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ شیر بلا چوں چرا چل رہا ہے، اس کی تابع داری کر رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے دیکھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت تعجب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے سعدی، تمہیں حیرانی کیوں ہے؟ تم تعجب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع داری کرنے لگتا ہے، ہر چیز اس کے تابع داری کرنے لگتا ہے۔ تو از حکم داور گردن نہ پیچ، تو از حکم داور گردن نہ پیچ، گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ، کہ تم خدا کی حکم سے سرتابی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، دنیا کی کوئی چیز تمہاری نافرمانی نہ کرے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور ہوتے جا رہا ہے۔ اس کے پاس قرآن اور حدیث اور اللہ کا نبی لایا ہوا نورانی طریقہ ہوتے ہوئے وہ ایمان سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ وہ سمندروں میں گھوڑے ڈالتا تھا، آج وہ پانی سے ڈر رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جو ہوا کے رخ کو موڑ دیتا تھا، آج وہ خود ہوا کے تھپیڑے سے ڈر رہا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جو ہواؤں میں اڑتا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، چپ و راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے پاس وحدانیت کے باوجود آج کفر ہمارے اوپر ہنس رہا ہے، باطل ہم پر خندہ زن ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، توحید کا پاس و لحاظ تجھے ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک وہ لوگ بھی تھے جو مدائن فتح کرنے کے لیے جب صحابہ کرام کی جماعت نکل پڑے تو راستے میں سمندر پڑ گیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے دیکھا اور مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کی ایمانی طاقت اور پرجوش ولولے ایمانی نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نام سے اس سمندر میں کود جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ سمندر میں ایسے پار ہو گئے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے خشکی پر سے وہ گزر رہے ہیں، کسی سوکھے جگہ پر سے گزر رہے ہیں۔ جب مشرکوں نے، کافروں نے یہ حالت دیکھی کہ دیوان آمدن کہتے ہوئے وہ بھاگ گئے۔ علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ایک ہی ایسا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آپ مطالعہ کریں تو تاریخ کے صفحات پر ہزاروں سینکڑوں واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے سمندروں میں گھوڑے ڈالا تو پار ہو گئے، وہ پہاڑوں پہ گئے تو پہاڑوں نے ان کا استقبال کیا، الغرض چرند پرند درند سب نے استقبال کیا اور کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور وہ اس وقت افریقہ کے علاقے میں اسلامی احکام شریعت پورے علاقے میں پھیل گئے اور ہر جگہ اسلامی عالم کا جھنڈا بلند ہونے لگا۔ تو کچھ اوباشوں اور دشمنان اسلام نے روڑے اٹکانے لگے اور اس میں رکاوٹ بننے لگے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ یہاں پر ایک اسلامی چھاؤنی بنائی جائے، ایک اسلامی مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ مشورہ ہوا کہ افریقہ کے جنگل میں ہی بنائی جائے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ افریقہ کا جنگل تو وہ ہے جہاں دن ہی میں آدمی جاتے ہوئے وہاں ڈرتے ہیں، وہاں دہاڑتے ہوئے شیر، ڈکارتے ہوئے بھیڑیے اور موذی جانور رہتے ہیں۔ بھلا وہاں یہ مرکز، یہ اسلامی چھاؤنی افریقہ کے جنگل میں کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ لیکن طے ہو چکا تھا کہ یہ مرکز افریقہ کے جنگل ہی میں بنائی جائے گی۔ چنانچہ کچھ اوباشوں اور بدماشوں نے سوچا کہ دیکھتے ہیں یہ دین اسلام کے جو جماعت کے ساتھی ہیں
اور صحابہ کرام کی جو جماعت ہے کس طریقے سے یہاں پر یہ لوگ جنگل میں مرکز بنائیں گے۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ پوری جماعت جنگل کے کنارے کھڑی ہو گئی اور امیر جماعت نے یہ اعلان کیا، اے جنگل کے رہنے والوں، چرندوں، پرندوں، درندوں اور موذی جانوروں، آج غلامان اسلام کو، مومنان اسلام کو اس جنگل کی ضرورت ہے، یہاں مرکز اور چھاؤنی قائم کی جائے گی، تم لوگ یہاں سے خالی کر کے دوسرے طرف چلے جاؤ، اگر تم نے نہ مانا تو ہم جس کو پائیں گے اس کو قتل کر دیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ نہ وہاں کوئی بم پھٹا تھا، نہ کوئی گولی چلی تھی، نہ کوئی جادو وہاں کیا گیا تھا، بلکہ سارے جنگل کے شیر اور درندے اور بھیڑیے سب سر نیچے کیے ہوئے اس طریقے سے جنگل خالی کرتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کوئی مفتوح قوم فاتح کے سامنے سے گزرا کرتی ہے، یا کوئی غلام اپنے آقاؤں کے سامنے سے وہ گزرا کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی وہ بات تھی جو ایمان والوں کی جو طاقت تھی، آج بھی اگر وہ صفات پیدا ہو جائے، وہ ایمانی صفات پیدا ہو جائیں، وہ ایمانی تقاضے پر ہم سب عمل کرنے لگیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں آ جائے، تو وہ دن دور نہیں جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم ہی سر بلند ہو کر کے زندگی گزارو گے، تمہیں ڈرنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اور مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ملنے والی ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہونا ہے اور پھر اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، اس کا ہمیشہ استحضار کر کے اگر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ صحیح ڈگر پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے کہا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔